بنیادی طور پہ آج تک پاکستان کا المیہ یہی رہا ہے اور پاکستان کا مسئلہ یہی رہا ہے کہ یہاں پہ خاندان اور افراد آئین اور قانون کی بجائے خاندان، شخصیات اور افراد وہ غالب رہے ہیں اس پورے سسٹم پہ، جس کی وجہ سے پچھلے 80 سال کے اندر پاکستان کی جو ہے معیشت، پاکستان کے آپ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں، پاکستان کے مکمل نظام کو دیکھ لیں تو وہ بالکل کولیپس کر چکا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بہت بڑی تجربہ کار پارٹی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو اس پاکستان کے اندر جب اور جہاں پہ بھی موقع اور اختیار دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی کے افراد نے وہاں پہ ڈیلیور کیا۔ آپ اس کی مثال کراچی کی میئرشپ سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کی مثال خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے منسٹرز رہے ہیں، بطور فنانس منسٹر ہمارے قائد سراج الحق صاحب نے خود 5 بجٹ پیش کیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد، اور یہ بجٹ جو تھے یہ سود فری تھے؟ یہ حقائق آج تک بدقسمتی کے ساتھ میڈیا پروجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے عوام تک یہ نہیں پہنچ سکے۔ 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد اپنے خیبر پختونخوا کو انہوں نے قرض فری صوبہ بنایا۔ یہ کون تھے؟ یہ اسی سوسائٹی کے اندر، اسی معاشرے کے اندر کام کرنے والی سیاسی پارٹیز کے سربراہ تھے۔ اسی سوسائٹی کے اندر یہ وہ پولیٹیشن تھے جن کے پاس کریکٹر بھی تھا، جن کے پاس سکل بھی تھی، اور جن کے پاس آپ کے مسائل کا تمام حل بھی موجود تھا۔ تو میں اللہ کے شکر کے ساتھ میں یہ اس بات کا اظہار کروں گا کہ جماعت اسلامی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک مکمل پروسیس کے بعد اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹس فائنل کیے ہیں، ان تمام کینڈیڈیٹس میں کوئی بھی ایک فرد ذاتی طور پر امیدوار نہیں تھا۔ وہ تمام افراد ایک منظم پروسیس کے تحت، ایک پولیٹیکل سسٹم کے تحت، جماعت اسلامی نے اس سسٹم اور پروسیس کے بعد ان امیدواران کو فائنل کیا۔ میں اب آؤں گا اپنے حلقے کی اس فرسودہ سیاست پہ، اپنے اس حلقے کی جو محرومیاں ہیں وہ آج میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پی پی 31 کے اندر اگر آپ پچھلے 40 سال سے دیکھیں تو 2 خاندان، میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آئین اور قانون کی امپلیمنٹ کی بجائے خاندان اور شخصیات کی جو ڈومینیٹ پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور نتیجتاً ہمارے نوجوان بے روزگار ہوئے اور ہمارا سارا سسٹم کولیپس کر گیا۔ تو ان 2 خاندانوں نے، جس میں چودھری برادران ہیں اور نوابزادہ خاندان ہیں، پچھلے 40 سال سے یہ سٹیک ہولڈر ہیں، جبکہ میں اپنے حلقے میں 4 سے 4.5 لاکھ پبلک اور صرف چند 100 افراد جو پچھلے 40 سے 50 سال سے استحصال کر رہے ہیں اس ساری پبلک کا، اور ان چند افراد اور چند 100 افراد کی بھی لسٹ میرے پاس موجود ہے۔ ان شخصیات اور 2 خاندانوں کے ساتھ یہ جو 100 افراد اور ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی پبلک کمپین میں ان شخصیات اور ان کے کردار اور ان کی کرپشن کو بھی انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ آج آپ ٹانڈا کے اندر ہم موجود ہیں، اور ٹانڈا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 18 سے 20 ہزار آبادی ہے۔ اگر آپ اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں آج تک ہمارے پاس گرلز کالج نہیں ہے، بوائز کالج نہیں ہے، نوجوانوں کا بنیادی رائٹ سپورٹس کمپلیکس آج تک بدقسمتی سے کسی پولیٹیشن نے اس پہ بات نہیں کی۔ ہاں، سب سے بڑی ضرورت بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ایک خوبصورت پارک جس کی جگہ بھی موجود ہے، لیکن چند شخصیات کی وجہ سے آج تک ہمارا وہ پارک کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ پورے علاقے میں جب آپ نکلتے ہیں تو یہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ آج کل میں دیکھتا ہوں، چودھری صاحب کی تصویروں والے وہ بورڈ جو لگے ہوئے ہیں، ایکچولی یہ کمیشن کی رسیدیں ہیں۔ مہذب معاشرے میں، مہذب قوموں میں
जब कोई डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पे पूरे ठेके की तफसीलात उन बोर्ड्स पे लिखी जाती हैं कि ये ठेका इतने पैसों में, गवर्नमेंट का ये फलां कॉन्ट्रैक्टर है और फलां इतने बजट से ये रोड बन रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहां पे पर्सनल फेम के चक्कर में इंतहाई करप्ट अफराद अपनी पर्सनल तस्वीरें लगाकर वो बोर्ड लगाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उस एक एक प्रोजेक्ट के अंदर कितना कितना पैसा इस गरीब कौम का, जो टैक्सेस की सूरत में डायरेक्ट अवाम 40-40, 50-50 किस्म के टैक्स देती है, उन टैक्सेस के पैसों पे ये करप्ट खानदान कमीशन वसूल करते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। जिस तरह के आज भी चौधरी बरादरान इस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हमारे MNA हुसैन इलाही साहब और मोनस इलाही साहब के बारे में बताया जाता है कि वो स्पेन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर IMF का जो मसला है, जुबान ज़द आम है कि IMF की जो शराइत होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं और हर गवर्नमेंट कर्ज लेने के लिए उन पे इंप्लीमेंट करती है। 170 अरब रुपए की खातिर पूरी कौम को गिरवी रखने वाले ये करप्ट सियासतदान, 18 अफराद की लिस्ट सिराजुल हक साहब ने पूरी कौम के सामने पेश की है। उन 18 अफराद में चौधरी बरादरान का नाम भी मौजूद है, जो कि 4000 अरब रुपए से जायद अपने अकाउंट्स रखते हैं बैरून मुल्क में। कितना बड़ा इस्तेहसाल, कितना बड़ा जुल्म इस पब्लिक के साथ। ना इस पब्लिक के पास एजुकेशन, ना इस पब्लिक के पास हेल्थ, ना इस पब्लिक के पास कोई डेवलपमेंट का बेहतरीन मंसूबा। और जब आप इनके पर्सनल अकाउंट्स देखते हैं तो इनके पर्सनल अकाउंट्स डे बाय डे ग्रो कर रहे होते हैं और अरबों के असासे-जात के मालिक हैं। अब ये चीजें जुबान ज़द आम हैं और हर फर्द जानता है, लेकिन मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अफराद से और तमाम नौजवानों से कि खुदारा अब सलाहुद्दीन अयूबी ने नहीं आना, अब आपने इनकलाब के लिए खुद तैयार होना है और इस करप्ट कल्चर को, इन करप्ट पॉलिटिशियंस को, सैयद मौदूदी का एक कोट है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो अंडे और बच्चे जनती है। मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं आपके इस पूरे गुजरात के अंदर, स्पेशली PP 31 टांडा और मरकज कड़ियांवाला के अंदर सिर्फ 2 खानदानों ने हमारे 4-4.5 लाख पब्लिक का इस्तेहसाल किया है और इनके साथ सिर्फ 100 अफराद जो आपकी यूनियन काउंसिल्स तक, जो आपके देहातों तक इनके दर पे वो काम करते हैं और झोलियां भर भर के वोट उनके लिए मांगते हैं और इकट्ठा करते हैं और उसके बाद 5 साल तक कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला ये बात तो थी हमारे मसाइल और महरूमियों की। अब मैं आऊंगा जमात इस्लामी के उस प्रोग्राम की तरफ, जमात इस्लामी के उस पैगाम की तरफ जो जमात इस्लामी इस PP 31 के अंदर लेकर आई है। उसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी बात से देता हूं कि इस इलेक्शन से पहले हमारे उम्मीदवार जो थे वो पाकिस्तान के अंदर अपने महकमा के एग्जाम के अंदर पूरे पाकिस्तान का टॉपर अपने मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज टाइम जो सबसे पहला शख्स पहुंचा था उसका नाम था चौधरी रियाज अहमद हरड़। लेकिन सोसाइटी ने क्या किया? सोसाइटी ने यह किया कि इतने दयानतदार और काबिल शख्स को वोट कास्ट नहीं किया। उसका नुकसान क्या हुआ कि एक कबूतरबाज, बदकिस्मती के साथ मुझे ये इंतहाई गिरे हुए लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, एक कबूतरबाज को आपने MPA मुंतखब किया और आज आप गिला करते हैं कि हमारे से बिजली का बिल नहीं दिया जाता। इस बिजली के बिल पर, इस महरूमियों पर पार्लियामेंट के अंदर आवाज किसने उठानी थी? आपके मुंतखब MNA और MPA ने। बदकिस्मती के साथ आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठवाइए, आपके ये शहजादे 150 इजलासों में हाजिर नहीं होते। आपके ये मुंतखब करदा अरबपति शहजादे उस टाइम बैरूनी दौरों पर होते हैं। पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक आप जो अपने वोट से नुमाइंदा मुंतखब करते हैं वो आपके लिए स्ट्रगल करता है असेंबली के फ्लोर पे। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं कहूंगा कि आज भी एक करप्ट को दूसरे करप्ट के साथ, एक
سرمایہ دار کو دوسرے سرمایہ دار کے ساتھ چینج کرنے کو آپ تبدیلی سمجھتے ہیں. یہی سب سے بڑا المیہ ہے. جب تک آپ ان کرپٹ، ان ان پڑھ لوگوں سے، اور میں اب نام نہیں لوں گا، بیٹ مین ٹائپ ہمارے یہ جو دو خاندان ہیں، یہ ایم پی اے شپ کا ٹکٹ کسی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں دیتے. جو جتنا بڑا غلام ہوگا، جو جتنا بڑا تابع دار ہوگا، فوجی زبان میں بیٹ مین ہوگا، یہ اس کو نوازیں گے تاکہ اختیارات اور فنڈ یہ سارے ہمارے ہاتھ میں رہیں اور یہ سب لوگ ہمارے محتاج رہیں. جماعت اسلامی پاکستان ایک مکمل مینیفیسٹو کے تحت، ایک مکمل ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے تحت پی پی 31 کے اندر ایجنڈا لے کر آئی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اس میں ہمارے پاس پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 100 انجینئرز ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. میرے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کی صورت میں آپ کے ٹانڈا کے اندر، کیا یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ٹانڈا کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک بلدیہ سروس قائم کی ہے آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے. اگر یہ قوم دیانتدار اشخاص پر، پازیٹیو اور بیلنس پولیٹیشنز پہ اپنے ووٹ کی صورت میں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ آپ کا ووٹ ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اب وہ دور نہیں رہا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنا دھونس جماتی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک ووٹ بھی ہم چینج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر انشاءاللہ قوم تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. قوم اس منافقانہ راج کو اپنی آنکھوں سے پچھلے 40 سال سے دیکھ رہی ہے، اور یہ بدقسمتی سے ڈیلیور نہیں کر سکے. آج ٹانڈا کے اندر ہم اس کمپین کا، اپنی سیاسی کمپین کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت اور استقامت دی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو ہم ایک ایک فرد تک، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گلی تک جماعت اسلامی کے نوجوان، جماعت اسلامی کی ٹیم پہنچے گی. اور میں پوری پبلک سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ٹیم کو، ایک پڑھی لکھی قیادت کو، آپ بارہا آزما چکے اس شیر، بلے اور تیر کو، ایک موقع آپ ترازو کو دیں. انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کے مسائل کے تمام حل موجود ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ جماعت اسلامی وہ واحد پاکستان کے اندر سیاسی پارٹی ہے جس کے اندر تمام مسالک کا احترام، جس کی پولیٹیشنز کے پاس سب سے زیادہ پڑھے لکھے افراد، جس کی مجلس شورا کے اندر پورے پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، بیلنس لوگ، قابل اور آپ کے لیے ڈیلیور کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ نوید دیتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ ایک سلوگن ہے، جاگ میرے پنجابی جاگ. انشاءاللہ ہم اس پنجابی، جو ہم پہ یہ الزام تھا کہ ہم بحیثیت پنجابی ہم غلامانہ سوچ کے حامل ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پلٹ کے رکھ دیں گے نوجوانوں کے ساتھ، اس پبلک پی پی 31 کی جو پبلک ہے اور عوام کے ساتھ. انشاءاللہ ہم یہ پنجابی یہ داغ بھی دھو دیں گے کہ ہم غلامی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں آزاد جنا ہے، ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے. جتنے یونیورسٹیز کے نوجوان، میں اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہمارے اس صاف ستھرے پیغام کو میڈیا کوریج نہیں دیتا. آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے موبائل کو اس خوبصورت پیغام کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے سوشل میڈیا محاذ پہ ڈٹ جائیے، اور ان دو فرسودہ خاندانوں سے اپنے حلقے کی جان چھڑوائیں، اور تاکہ ہمارا یہ علاقہ پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان کے اندر ایک رول ماڈل حلقہ ہو. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک فلاحی، ایک ڈیلیور کرنے والی پارٹی کو اقتدار میں لے کے آئے، اور اس کے لیے آپ کا ووٹ سب سے قیمتی ہے. بہت شکریہ. فی امان اللہ.